بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور یہ وقت ہے جس وقت ہم محترمہ ڈاکٹر پروفیسر سمینہ الطاف صاحبہ سے کچھ اچھی عادات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ اچھی عادات جو ہیں وہ 7 عادات ہیں جو کہ معروف اور لوگوں میں پائی جاتی ہیں. اور گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے پرائرٹیز کی، تو آج بھی اسی موضوع کو ہم آگے لے کے چلیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آج اہم چیزوں کو پہلے کرنا، ہم آج اسی عادت کے اوپر بات کریں گے. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا کہ اسٹیفن آر کوی 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جس کو وہ کوارڈرنٹس کہتا ہے، یعنی کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو ہر وقت کام ٹالتے رہتے ہیں اور پھر اینڈ سر پہ پڑ جاتا ہے، انہیں ہر وقت ایمرجنسی رہتی ہے. اور ایک پرائرٹائزر ہوتے ہیں جو اپنی ترجیحات مقرر کرتے ہیں اور وہ پرسکون رہتے ہیں. اور ایک یس مین ہوتا ہے جو کسی کو انکار نہیں کرتا اور اس کا پھر بہت سارا ٹائم جو ہے وہ غیر ضروری کاموں میں چلا جاتا ہے. اور ایک جو ہے بالکل ریلیکس، جسے ٹائم ویسٹر جس کو کہہ لیں، کہ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ایک طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پروڈکٹیو نہیں ہوتی اس کی لائف. تو آج ہم تھوڑا سا اس بات پہ کریں گے کہ ہم اپنی لائف کو کیسے یہ جو آج کا کام کل پہ ڈالنا اور پھر اینڈ ٹائم پہ ہمیں سخت افراتفری پڑ جاتی ہے، تو اس چیز کو ہم کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک. جیسے ہماری زندگی میں اگر دیکھا جائے تو ایک عام بندہ جو ہے اس کی فیملی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کی جاب امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کا جو بزنس ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کی اپنی ہیلتھ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اس ہیلتھ میں جو ہے وہ ایموشنل ہیلتھ بھی آ جاتی ہے، فزیکل ہیلتھ بھی آ جاتی ہے، اور مینٹل ہیلتھ بھی آ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، ہر ایک کے پاس گاڑی ہوتی ہے یا کوئی اپنی سواری، موٹر بائک ہوگی، سائیکل ہو گیا، کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. جی. تو اگر ہم اپنی یہ عادت بنا لیں کہ ہم ریگولرلی اپنی سواری کا چیک اپ کرائیں. ہم ویسے ہمارے پاکستان میں رواج نہیں ہے کہ اینول چیک اپ کرانے کا، ہم اپنی صحت کے بارے میں بھی مطلب گاڑی کا بھی نہیں چیک اپ کراتے اور اپنا بھی چیک اپ نہیں کراتے. جی بالکل. بلکہ ایک صاحب کے ساتھ میں ایک پروگرام کر رہا تھا تو ان کی ایک بات بڑی مجھے اچھی لگی کہ جتنی گاڑی پرانی ہوتی جاتی ہے تو اس کی مینٹیننس پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم جتنے عمر رسیدہ ہوتے جاتے ہیں ہماری توجہ کم ہوتی جاتی ہے. ہاں جی بالکل. تو ہمیں گاڑی کی مینٹیننس اگر ہم ریگولر کریں کہ جیسے اس کے ویلز کی ہوا چیک کرا لیں، بیلنسنگ کرا لیں، اس کی جتنی وہی والی بات ہے، چیز پرانی ہوتی جاتی ہے تو اس کے پرزے بھی گھستے چلے جاتے ہیں. تو پھر ہمیں جو بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور جسے ہمارا سارا سسٹم اپ سیٹ ہو جاتا ہے وہ نہ ہو. کہ اگر ہم اپنے پاس ایک کاغذ پہ لکھ لیں کہ میری گاڑی کا چیک اپ جو ہے وہ ڈیو ڈیٹ کون سی ہے، اور اس پہ ہم اس کے خراب ہونے سے پہلے اس کا آئل چینج کرا لیں، اس کی سروس کرا لیں، تو ہمیں میجر بریک ڈاؤن سے ہم بچ سکتے ہیں. اسی طرح ہمیں جیسے جیسے ایج گزرتی جاتی ہے ہمیں اپنا چیک اپ بھی کرانا چاہیے. جیسے اکثر ہم سنتے ہیں ایک بندہ ٹھیک ٹھاک، جی وہ بڑا خوش باش رہتا تھا، وہ تو بھی کل رات کو باہر میرے ساتھ اس نے کھانا کھایا، لیکن ایک دم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا یا اسے فالج کا اٹیک ہو گیا اور وہ بستر پہ پڑ گیا. تو آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ جو شروعات ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور فالج ہوتا ہے وہ بہت ینگ ایج سے ہوتی ہے، بلکہ کچھ لوگوں کے زندگی کے پہلے سال میں ہی جو ہماری شریانیں ہوتی ہیں، بڑی شریان جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ فیٹس یا جو چربی ہے وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے. اور ہماری ڈائٹری ہیبٹس، کھانے پینے کی عادات، ہماری ایکسرسائز کی عادت آہستہ آہستہ اس آرٹری کے فیٹ کو بڑھاتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آرٹری جو ہے بالکل جو ہے اس میں سے بہت تھوڑا خون گزرتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور یہ فالج کا حملہ ہوتا ہے. اور ہم بالکل اور اس وقت جب وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر ہمارے خون کی کمی کی وجہ سے ہمارا جو دماغ ہے، اگر اس کا ایک حصہ جو ہے
وہ ناکارہ ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نارمل نہیں کر سکتی. اسی طرح ہمارے دل کا جو مسل ہے وہ اگر خراب ہو جائے تو اس کو بھی ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. تو اس کا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ ینگ ایج سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی صحت کی بھی فکر کرنی چاہیے اور شروع سے کرنی چاہیے. جی بالکل شروع سے کرنی چاہیے. جیسے ہمارے ہاں کیونکہ ڈاکٹرز بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ملے, وہ کہتے ہیں کہ وہ 8 سال سے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہے ہیں کہ ان کو نا ان کا جو معدہ ہے وہ اپسیٹ رہتا ہے, تو اینڈوسکوپی بھی کروا لی ہے اور دوائیاں بھی کھاتے ہیں لیکن آرام کوئی نہیں آتا. تو ہمارے ہاں یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ جو اینڈوسکوپی یا جتنی یہ ماڈرن ڈائگنوسٹک موڈیلٹیز ہیں یہ علاج نہیں ہے, بلکہ یہ علاج کی جو اندر خرابی ہوتی ہے ہمارے جسم کو اس کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے, تشخیص کرنے میں مدد دیتی ہیں, یہ علاج نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم نے بہت مہنگا ٹیسٹ کرایا تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا, یہ ہمارا غلط کانسیپٹ ہے. تو میں نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا, میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کھانا جو ہے وہ کہاں کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کھانا تو میں باہر سے کھاتا ہوں. تو میں نے کہا پھر تو آپ 10 سال اور بھی دوائیاں کھاتے رہیں, آپ کی یہ تکلیف دور ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جو آپ کو کام کرنا چاہیے وہ تو آپ کر نہیں رہے. میں نے کہا گھر میں کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ کو اپنی ڈائٹ میں مرچیں نہیں استعمال کرنی چاہیے. اور ہماری پرائرٹی کیا ہے, یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے, زبان کے چٹخارے یا اچھی صحت. ٹھیک, اگر ہم اچھی صحت کو مد نظر رکھیں گے تو ہم ضرور اپنی ڈائٹری ہیبٹس چینج کریں گے. پھر ایک اور بات جو ہیبٹ کے حساب سے آتی ہے, ہیبٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز کو آپ بار بار جب کرتے ہیں تو وہ آپ کو عادت بن جاتی ہے. تو عادتیں, پرانی عادتوں کو ختم کرنا اور نئی عادتیں ڈیولپ کرنا یہ ایک صبر آزما, لیکن میرا خیال ناممکن نہیں ہے. ہاں جی, لیکن اس کے لیے آپ کو مشکل مزاجی چاہیے. پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ آپ کی غلط عادت ہے. ورنہ ہم تو یہ نہیں مانتے نا جی کہ یہ غلط ہے. ہاں جی بالکل. اور آپ اکثر جو ہیں پرائرٹائز ہم تب کریں گے جب ہم پہلے اس بات کو سمجھیں گے کہ ہاں یہ عادت میرے لیے نقصان دہ ہے, مجھے چینج کرنی ہے. یہ جملے بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں, میں تو ایسا ہی ہوں, میں تو تبدیل نہیں ہو سکتا. حالانکہ کوئی بھی عادت ایسی نہیں ہے جو آپ تبدیل نہ کر سکیں. پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے جی کہ یہ عادت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اسے تبدیل کرنا چاہیے. ہاں جی, پھر جو ہے آدمی یہ شاید کر سکتا ہو. لیکن اگر آپ طے ہی نہیں کریں گے, سوچیں گے نہیں ٹھیک چل رہا ہے, اوکے میں تو ایسا ہی ہوں, تو پھر تو مشکل ہوگا نا. ہاں جی. پھر دوسری بات ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو بہت سارے کاموں میں بگاڑ ہوتا ہے. تو ہمیں ایک وقت میں ایک کام کو سیدھا کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک کام پہ فوکس کرتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے ویسے ہی ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں, بچے, گھر, فیملی, فرینڈز, اور اپنی جس وقت جو کام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر رہے ہوں گے. ہاں جی بالکل, دوسرا کام کر رہے ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم عام طور پہ ہماری شاید مجھے لگتا ہے کہ نیشنل ہیبٹ بن گیا ہے کہ ہم ان کاموں پہ توجہ دیتے ہیں جو ہمارے دائرۂ اختیار سے باہر ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان کاموں پہ توجہ دیں جو میرے لیے زیادہ اہم ہے, دیکھیں جی جان ہے تو جہان ہے. اگر میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی تو باقی چیزیں تو irrelevant ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ 30 دن میں ایک چیز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہوگا کہ وہ بار بار کرنے سے وہ اچھی عادت آپ کے اندر آ جائے گی, اور پھر آپ اس کو عادت بنا لیں اچھی بات کو, اور پھر ایک اپنی دوسری چیز پکڑیں جو کہ آپ کو آپ کے خیال میں یہ بری عادت جو ہے وہ اچھی عادت میں تبدیل ہونے والی ہے. جیسے اس کی وضاحت میں اس مثال سے کروں گی کہ اگر آپ نے ایک بہت بڑا نوالا روٹی ہے جیسے, تو اس کے بھی ہم بائٹ سائز نوالے لیتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں, پوری روٹی تو منہ میں نہیں ڈال سکتے. تو جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان کو لکھیں, ان کی پھر پرائرٹی بنائیں, ان میں سے اہم کون سا ہے, اور پھر جو ہے ان کو ایک ایک کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو روز ایک تو جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں,
اور ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ اپنا دن پلان کریں کہ میں نے آج کون کون سے کام کرنے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے پلاننگ اچھی کی ہو, وہی اس کی ایک مثال ہے کہ آپ سوٹ کیس میں اگر بے ترتیبی کپڑے رکھیں گے تو سوٹ کیس بند نہیں ہوگا, لیکن آپ ان کو طے کر کے ترتیب سے رکھیں گے تو وہ آرام سے بند ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, لیکن یہ جس طرح سے ہم نے کہا کہ جی ایک تو دن جب ہم نے گزارنا ہوتا ہے اس میں صبح سے لے کر شام تک, ایک تو خیر ویسے اگر نمازوں کے حساب سے کر لیں نا, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ اس طرح ہوگا جی میں ظہر کی نماز کے بعد آپ سے ملوں گا, یا ہم مغرب کی نماز کے بعد, تو ہم نمازوں کے ساتھ اپنے ٹائم کو طے کر لیتے ہیں. اور اس طرح سے اگر دن کو یہ دیکھ لیں کہ اچھا سب سے میری بڑی پرائرٹی جو ہے صحت ہے, تو مجھے تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی ہے, یا صبح کی نماز کے بعد میں نے یہ کرنا ہے, پھر میں نے آفس جانا ہے تو آفس کے کاموں کو الگ سے ترتیب دے لیں, پھر آپ دیکھنا ہے کہ پھر دوبارہ اپنے گھر آنا ہے تو گھر کے کاموں کو اس طرح سے ترتیب دے لیں, پھر رات کو سونے کے حساب سے اگر ہم دن کو کچھ اس طرح سے مینیج کر لیں تو اٹ ول ورک. جی بالکل. اگر آپ نے دیکھیں, اگر آپ بہت بزی ہیں تو اگر آپ پلاننگ کریں کہ آپ جس جگہ پہ آفس میں کام کرتے ہیں گھر میں, تو آپ کے گھر میں سیڑھیاں ہوں گی یا ورک پلیس پہ سیڑھیاں ہوں گی, تو آپ یہ کر لیں کہ آپ نے سیڑھی اتنی دفعہ اوپر نیچے آنا ہے, سیڑھیاں چڑھنی, آپ نے لفٹ استعمال نہیں کرنی. تو اصل میں ہر بندے کی جو سراؤنڈنگ ہے, جو اس کے ریسورسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. ہر بندے کو اپنے لحاظ سے اسے 15-20 منٹ اگر وہ یہ رکھ لے کہ میں نے ضرور ایکسرسائز کرنی ہے, تیز واک کرنی ہے, اگر وہ جاگنگ کے لیے نہیں جا سکتا تو ویکینڈ پہ جاگنگ کے لیے چلا جائے, لیکن ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ, اور کچھ نہیں تو گھر کے اندر ہی وہ چل لے, بچوں کے ساتھ کھیل لے. ایک تو بچوں کو بھی کوالٹی ٹائم ملے گا, اور ایک بچے بھی خوش ہوں گے کہ بابا یا ماما میرے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور آپ کی بھی ایکسرسائز ہو جائے گی. تو یہ آپ پلاننگ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل ذہن میں اس کی کیسے ان چیزوں کو اچیو کیا جا سکتا ہے اس کے متعلق وہ نئے خیالات بھی ڈال دے گا. اس کو کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ, کہ آپ کے جو سرکمسٹانسز ہیں ان سے تھوڑا سا باہر جا کے سوچیں کہ آپ اس چیز کو بہتر طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں. عام طور پہ ہماری ایک ہوتی ہے کمفرٹ زون, کہ جو چیزیں ہماری دیکھی والی ہوتی ہیں ہم ان سے نکلنا نہیں چاہتے, ہمارے اندر فیئر ہوتا ہے کہ ہم نئی چیزیں ٹرائی نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ کو ایک دفعہ اسٹیپ تو اٹھانا ہی ہوتا ہے اپنے گولز کے پورا کرنے کے لیے. جیسے ہی آپ اپنے کمفرٹ زون میں سے باہر نکلیں گے تو آپ نئی چیزیں بھی لرن کریں گے, اور آہستہ آہستہ نئی لرننگ جو ہے وہ بھی آپ کے کمفرٹ زون میں آ جائے گی. اور اپنے بلا وجہ کے جو فیئر ہیں ان کو اپنے دماغ سے نکال دیں. بلا وجہ فیئرز کو بھی, جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ سیر پہ اس لیے نہیں جاتے کہ جی سردی ہے, ٹھنڈ لگ جائے گی, ٹھنڈی ہوا لگ جائے گی, فلو ہو جائے گا. آج کل کا بہانا یہ سموگ ہے جی بہت, اصل میں باہر مجھے تو سانس نہیں لیا جاتا جب میں باہر ورزش کے لیے جاتا ہوں کہیں واک کے لیے. تو اس کے لیے پھر آپ کوئی اچھا کھلا میدان ڈھونڈیں اور ماسک پہن کے جائیں ناک پہ کہ آپ اس سے بچ سکیں. دیکھیں ہر جو کا حل تو موجود ہے, مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی موجود ہے. جی بالکل. اور بلکہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے دماغ کے اوپر, وہ کہتے ہیں نا جس طرح وہ ایک خود ہوتا ہے جو دماغ کو سیل کر دیتا ہے, ہم نے شاید اپنے مسائل کے حل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے. حالانکہ اگر ہم اپنے جو ہمیں مسائل آتے ہیں ان کے حل کے بارے میں سوچیں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ ویسٹرن ہیمیسفیئر میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہی بستے ہیں نا. اللہ نے ان کو جتنا دماغ دیا ہے ہمیں بھی اتنا دیا ہے, لیکن ہم اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے. ٹھیک. اور دوسری بات جو آپ کو پرائرٹائز کرنے میں مدد دے گی چیزیں, کہ اہمیت کیا ہے آپ کی زندگی میں کس چیز کی. تو دیکھیں ہم جو ہیں روز ہمارے سامنے موتیں ہوتی ہیں, تو ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے ہم اس کو ضرور سامنے رکھیں. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہمیں دی ہے وہ ہمیں دنیا میں برتنی چاہیے. غصہ بھی اچھا ہے, ریلیکسیشن بھی ہونی چاہیے, ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. لیکن جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ضرورتیں دی ہیں, جو ہمیں ایموشنز دیے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کرنے کو کہا ہے, ان کا صحیح استعمال کرنے کو کہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات پہ ہمیں
کرنسی میں بات کی کہ تم یہ کام کرو گے تو اتنی نیکیاں پاؤ گے، کیونکہ جو کرنسی اس دنیا کے بعد میرے اور آپ کے کام آنی ہے وہ ہماری نیکیاں ہیں. کسی سے درگزر، کسی کی کے لیے کوئی آپ نے اچھا کام کر دیا، کسی کی کوئی تکلیف دور کر دی. اور اصل میں کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی تبھی بہتر کر سکتے ہیں جب ہم اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی بہتری کا بھی سوچیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں صرف سیلفش ہو جاؤں. جیسے اگر میں ایک بہت ہی عام سی مثال ہے، ایک مجھے اب ریفرنس یاد نہیں ہے کہ ایک صاحب اسکالر ہی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ 100 لوگ ہیں اور میں 101 جیسے غبارے جو ہیں اس کمرے میں رکھ دوں اور ہر ایک کے اوپر نام لکھ دوں اور ہر بندے سے کہوں کہ وہ اپنے نام کا غبارہ ڈھونڈے، تو اسے کتنا ٹائم لگے گا؟ شاید سارا دن لگ جائے کہ ایک جیسے رنگ کے غبارے جو ہیں ان کے اوپر سب کا نام لکھا ہو تو 100 لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر کیسے اپنا کریں گے. لیکن اگر ہر بندہ ایک غبارہ پکڑ لے اور اس کا نام دیکھ کے دوسرے کو دے دے تو 5 منٹس میں سب کو ان کے نام کا غبارہ مل جائے گا. تو اسی طرح ہماری خوشیاں اور ہماری جو ہے ہم جتنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں گے تو ہم خود بھی خوش رہیں گے اور ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی خوش رہیں گے، اور ہم زیادہ پروڈکٹیو اہم کاموں کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں جو کہ مجھے دنیا میں بھی فائدہ دیں اور میری آخرت بھی اچھی ہو. جیسے ایک اسکالر کا کہنا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا صرف ایک ٹائم پیریڈ ہے. ایک وقت تھا جب ہم نہیں تھے اس دنیا میں، ایک وقت آئے گا جب نہیں رہیں گے. تو اس ٹائم کو بہتر طریقے سے گزارنا ہی دین ہے. اور اگر اس کو بغیر پلاننگ کے، بغیر اہم کام طے کیے بغیر منزل کے گزارتے چلے جائیں گے تو پھر تو چلتے رہیں تو منزل کبھی نہیں آتی. تو بس آج ہم جو ہے اپنی صحت کے بارے میں بھی، اگر آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے، اگر آپ کو جو ہے وہ سانس آپ کا پھول جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سمٹمز ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہے. جیسے بخار ہے تو بخار جو ہے وہ بھی ایک علامت ہے، بیماری اس کی کوئی اور ہو سکتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی نہیں نگلیکٹ کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسے کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی رحمتوں کا محتاج رکھے. جس طرح اللہ نے کہا کہ تم جتنا خرچو گے، اگر صحیح راہ پہ خرچ رہے ہو تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ بہت کامن ہے کہ ہم خواتین خاص طور پہ 10,000 کا سوٹ خرید لیں گی، لیکن 1,000 اگر ڈاکٹر کو فیس دینی پڑے گی یا اپنے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے تو اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہوگا کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. دیکھو ڈاکٹر کو تو خیال ہی نہیں ہے، 1,000 روپیہ تو اس نے ٹیسٹ کروانے کے لیے لیے. اگر ہماری پرائرٹیز سیٹ ہوں تو اس کے لیے پیسے نکالنا بھی مشکل نہیں ہوتا. صحیح بات. بہت شکریہ جی. آج کے اس سے میں نے تو یہی سیکھا کہ سب سے پہلے تو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر صحت ہوگی تو آپ اگلی پرائرٹیز جو ہیں وہ طے کر سکتے ہیں، اس جہان کی بھی اور اگلے جہان کی بھی. کیونکہ اگلے جہان کی محنت جو ہے وہ بھی اچھی صحت کے ساتھ ہی ہے. کیونکہ اگر اچھی صحت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی عبادت نہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بھی خیال رکھنے کے لیے آپ کو ایک اچھی صحت کی ضرورت ہے. تو اس کو اپنی پرائرٹی میں کہیں نہ کہیں ضرور شامل کریں، اپنے اخراجات میں ضرور شامل کریں. اور سال میں ایک دفعہ تو آپ کا فل چیک اپ ہونا چاہیے اپنے بلڈ کے حوالے سے بھی اور دیگر جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں صحت کے. اور آپ کا ایک نہ ایک ڈاکٹر ضرور دوست ہونا چاہیے. دوست نہ ہو تو جس طرح جس کو کہتے ہیں نا فیملی ڈاکٹر، تو ایک فیملی ڈاکٹر ہونا چاہیے جس سے آپ 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں جا کے ملیں، اور تھوڑی بہت فیس بھی دے دیں. دوست بھی ہو تو بغیر فیس کے جو ہے وہ نہیں ملنا چاہیے ڈاکٹر کو. اور بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، خوش رہیں.